بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قعقاع بن عمرو حلوان شہر کے نواح میں خسرو سنوم کو بدترین شکست دینے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ وہیں قیام کیے ہوئے تھے کہ ایک روز جب کہ وہ اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے کہ خیمے کے دروازے پر عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ نمودار ہوئے۔ عتبہ بن حشام نے جب اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی تب قعقاع بن عمرو نے شاندار انداز میں دونوں کا استقبال کیا، خیمے میں لے جا کر دونوں کو اپنے قریب بٹھایا، پھر عتبہ بن حشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں کا یوں میرے خیمے میں آنا کسی علت کے بغیر نہیں، لگتا ہے تم دونوں کوئی معاملہ سوچ کر میرے پاس آئے ہو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ نے ایک بار گہری نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر عتبہ بن حشام کہنے لگا، امیر، ہم چند دن کے لیے دونوں مدائن شہر جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے عتبہ بن حشام کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ قعقاع بن عمرو ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں جانتا ہوں تم دونوں نے نئی نئی شادیاں کی ہیں اور تم دونوں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتے ہو، دیکھو تم دونوں کے حالات عجیب و غریب ہیں، شادی تو تم دونوں نے کر لی ہے، پھر ابھی تک تم دونوں کے پاس مدائن شہر میں رہنے کے لیے اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ مدائن شہر کے رہنے والے کالاس کی بڑی مہربانی ہے، اس نے تم دونوں کی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے اور اس کی بیوی بھی تمہاری بیویوں کو بیٹیوں کی طرح چاہتی ہے، تم دونوں ایک کام کیوں نہیں کرتے، اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لشکر میں رکھو، دیکھو جلولہ اور حلوان کی فتح کے بعد کچھ دن تک ہمارے لشکر کی پیش قدمی رکی رہے گی، اس دوران سارے لشکر یکجا ہوں گے، لشکر کے اندر سالاروں اور لشکریوں کے اہل خانہ بھی ہوں گے، اس کے بعد لشکر کسی نئی مہم کی طرف بڑھے گا، تم دونوں اپنی بیویوں کو اپنے پاس رکھ لو، اس طرح تمہاری کارگزاری میں زیادہ آسودگی اور طمانینت آئے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد قعقاع بن عمرو جب خاموش ہوئے تب ان کی طرف بڑی ممنونیت سے دیکھتے ہوئے عتبہ بن حشام کہنے لگا، امیر، یہی تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مدائن جانا چاہتے ہیں، صرف چند روز وہاں قیام کریں گے، اس کے بعد دونوں اپنی بیویوں کو لے کر لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ قعقاع بن عمرو کے چہرے پر پھر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، چنانچہ کہنے لگے، میری طرف سے تم دونوں کو اجازت ہے، جب اور جس وقت چاہو تم مدائن کی طرف روانہ ہو سکتے ہو، لیکن اس موقع پر میں تم دونوں سے ایک بات کہوں گا کہ واپسی میں تاخیر سے کام نہ لینا، یوں جانو اب تم دونوں سے مجھے ایک طرح کی چاہت اور شفقت ہو چکی ہے، اس کے علاوہ چھوٹے سالاروں کی حیثیت سے میں تم دونوں کی کارگزاری اور جنگ میں تم دونوں کی فداکاری سے بھی بڑا متاثر ہوں، اس بنا پر میں چاہوں گا کہ تم بہت جلد مدائن سے واپس لشکر میں آ جانا۔ قعقاع بن عمرو کے ان الفاظ پر دونوں مسکرائے، پھر عتبہ بن حشام کہنے لگا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم دونوں کو مدائن شہر جانے کی اجازت دے دی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم زیادہ دن وہاں قیام نہیں کریں گے، دونوں اپنے اہل خانہ کو لے کر فوراً اپنے لشکر میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں قعقاع بن عمرو سے اجازت لے کر خیمے سے نکل گئے تھے اور اسی روز وہ حلوان شہر کے نواح سے مدائن شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ حلوان کی فتح کے بعد جب فاروق اعظم نے اپنے سالاروں کو حکم جاری کیا کہ وہ لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کریں تو اس دوران تکریت اور جزیرہ کے علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی شروع ہوئی۔ ہوا یوں کہ تکریت اور جزیرہ کے علاقوں میں ایرانی اور رومنوں نے مسلمانوں کے خلاف گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تکریت میں رومنوں اور ایرانیوں کا لشکر متحد ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے، اور ایک بار کسی محاذ پر مسلمانوں کو شکست دے دی تو پھر کسی محاذ پر ان کے قدم نہیں جمنے دیں گے۔ ایسا رومنوں اور ایرانیوں نے اس لیے کیا تھا کہ مسلمان جہاں ایک طرف رومنوں کو پے در پے شکستیں دے رہے تھے، دوسری طرف ایرانیوں کی مملکت کے اندر بھی مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ تکریت کا علاقہ دراصل ایرانی مملکت کے تحت تھا، وہاں ایک ایرانی صوبیدار رہا کرتا تھا، اس نے جب یہ سنا کہ مسلمانوں نے ایران کا مرکزی شہر مدائن فتح کر لیا ہے اور اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، تو اس نے تیز رفتار قاصد رومنوں کے سالاروں کی طرف بھجوائے اور ان سے یہ التماس کی کہ مسلمان جہاں رومنوں کو رگیتے ہوئے ان کے علاقے ان سے چھین رہے ہیں، وہاں ایران کے اندر بھی انہوں نے ایک انقلاب برپا کر رکھا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رومن اور ایرانی دونوں متحد ہو کر کسی محاذ پر مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور مسلمانوں کو پسپا ہونے پر مجبور کریں۔ رومنوں کو کیونکہ بہت سے مسلمان سالاروں کے ہاتھوں شکستوں کا سامنا تھا، لہٰذا وہ بہت آسانی سے ایران کی اس سرحدی صوبیدار کی اہانت پر آمادہ ہو گئے۔ جب رومن اور ایرانی دونوں اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، تو اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے عربوں کے ان قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جو نصرانی تھے
ان قبائل میں بنو ایاز، بنو تغلب، بنو نمر وغیرہ شامل تھے۔ چنانچہ رومنوں کی ترغیب پر یہ قبائل بھی ایرانیوں اور رومنوں کے متحدہ لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ فاروق اعظم کو جب اس تبدیلی اور ان حالات کی خبر ہوئی تو آپ نے ایران کے محاذ پر حضرت سعد بن ابی وقاص کو حکم بھیجا کہ عبداللہ بن الموتم کو 5000 کی جمعیت کے ساتھ تقرید کی طرف روانہ کیا جائے اور تقرید پر ضرب لگائی جائے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فاروق اعظم کے حکم کے مطابق لشکر تقرید کی طرف بھجوایا۔ چنانچہ اسلامی لشکر نے جا کر تقرید شہر کا محاصرہ کر لیا۔ بڑی خونریز جنگ کے بعد رومنوں اور ایرانیوں کے متحدہ لشکر کو شکست فاش دی۔ چونکہ رومنوں اور ایرانیوں کے اس متحدہ لشکر میں عربوں کے 3 نامور قبیلوں کے لوگ بھی شامل تھے، لہٰذا جب متحدہ لشکر کو مسلمانوں نے شکست دی تب ان عرب قبائل کا بلا واسطہ تعلق اور رابطہ مسلمانوں سے ہوا، جس کی بنا پر ان عرب قبائل میں سے اکثر نے اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ اس بدترین شکست کے بعد ایرانیوں اور رومنوں کا متحدہ لشکر باغ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور ان کی تعداد مزید کم کی۔ اس جنگ میں بہت سے رومن اور ایرانی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں مالی غنیمت اس قدر ہاتھ آیا کہ جب 5واں حصہ نکال کر مالی غنیمت آپس میں تقسیم کیا گیا تو ایک سوار کے حصے میں 3 ہزار درہم آئے۔ تقرید کی شاندار فتح کے بعد مسلمان ابھی کوئی ارادہ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ اہل جزیرہ حرکت میں آئے، کیونکہ تقرید کے بعد لازم تھا کہ مسلمان جزیرہ پر بھی حملہ آور ہوں گے۔ جزیرہ شام اور عراق کے درمیان کبھی رومن سلطنت کے زیر اثر ہوا کرتا تھا اور کبھی ایرانی اس کو اپنے قبضے میں لے لیا کرتے تھے۔ ان حالات میں اہل جزیرہ نے اسلامی فتوحات کے نقشے کو دیکھ کر رومنوں کے سالار ہرکولیس کو لکھا، آپ شام کے مشرقی شہروں کی طرف حفاظتی افواج بھجوائیں، ہم سب مل کر آپ اور آپ کے لشکریوں کی مدد کریں گے۔ چنانچہ ہرکولیس نے اہل جزیرہ کی اس درخواست کو تائیدی غیبی سمجھ کر شام کے مشہور شہروں کی طرف لشکر روانہ کیے۔ فاروق اعظم کو جب رومنوں کی اس نقل و حرکت اور الجزیرہ کے لوگوں کے ارادوں کا علم ہوا تو آپ نے ایرانی محاذ کے سپہ سالار اعلیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ اہل جزیرہ کو ان کی حدود سے باہر نہ نکلنے دو۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے شامی محاذ کے سپہ سالار حضرت عبیدہ بن جراح کو بھی لکھا کہ ہرکولیس کے لشکریوں کو حمص قنصرین کی طرف بڑھنے سے روکو۔ فاروق اعظم کے یہ احکام ملنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے اہل جزیرہ کو ان کی حدود سے باہر نہ نکلنے دیا، جبکہ امین الملت حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے رومنوں کو حمص اور قنصرین کی حدود سے آگے نہ بڑھنے دیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ جزیرہ والے اکیلے رہ گئے۔ انہی حالات میں فاروق اعظم کے حکم پر حضرت ایاز بن غنم کو ایک لشکر دے کر الجزیرہ والوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا گیا۔ چنانچہ ایاز بن غنم کے ہاتھ پر بہت سی چھوٹی لڑائیوں کے بعد ایک سرے سے دوسرے سرے تک سارا علاقہ مفتوح ہو گیا۔ اسی سال جب پورے صوبہ جزیرہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، وہاں سے قبیلہ ایاز جو عیسائی مذہب رکھتا تھا جلا وطن ہو کر ہرکولیس کی سلطنت میں چلا گیا اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ فاروق اعظم کو جب عربوں کے قبیلے ایاز کی اس نقل و حرکت کی اطلاع ملی تو فاروق اعظم نے ہرکولیس کو خط لکھا۔ اس خط کا متن کچھ اس طرح تھا: مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ قبائل عرب سے ایک قبیلہ ہمارا ملک چھوڑ کر تمہارے شہروں میں چلا گیا۔ اگر تم ان عربوں کو اپنے ملک سے نہ نکالو گے تو ہم ان تمام عیسائیوں کو جو ہمارے ملک میں آباد ہیں نکال کر تمہارے پاس بھیج دیں گے۔ ہرکولیس نے فاروق اعظم کے خط کو پڑھتے ہی فوراً قبیلہ ایاز کو جو 4000 افراد پر مشتمل تھا اپنے علاقوں سے نکال دیا۔ وہ شام اور جزیرہ میں واپس آ کر آباد ہو گئے۔ چنانچہ فاروق اعظم نے حبیب بن مسلمہ کو اور عراق و عرب پر ولید بن عقبہ کو انتظامی افسر مقرر فرمایا۔ اس عرب قبیلے کے واپس آنے پر ولید بن عقبہ کو لکھا گیا کہ ان لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرو۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے اس حکم فاروقی کی تعمیل کی، جس کے جواب میں چند روز کے بعد بنو ایاز نے ایک سفارت مدینہ منورہ بھیجی اور کہلایا کہ ہم سے کوئی رقم جزیہ کے نام سے وصول نہ کی جائے۔ فاروق اعظم نے ان کی درخواست کو قبول کر کے جزیہ سے 2 چند رقم صدقہ کے نام سے وصول کرنے کا حکم وہاں کے عامل کو لکھ بھیجا اور قبیلہ ایاز نے اس کو بخوشی منظور کر لیا اور اس طرح قبیلہ ایاز کا یہ جھگڑا اور چپکلش ختم ہوئی۔ جن دنوں فاروق اعظم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو لشکریوں کو آرام اور سستانے کا حکم صادر فرمایا تھا، اس کے بعد فاروق اعظم نے اپنے دور میں 2 بہترین چھاونیاں یا 2 بہترین اور عمدہ شہر آباد کیے۔ ایران کی فتوحات کے دوران مسلمان سالاروں کے علاوہ لشکریوں سے بھی فاروق اعظم کو یہ اطلاعات ملی کہ عربوں کو ایران کی آب و ہوا موافق نہیں آتی۔ چنانچہ آپ نے احکام جاری کیے کہ اہل عرب کے لیے ایسی چھاونیاں تعمیر کی جائیں جن کی آب و ہوا عرب کی سرزمینوں سے بہت مشابہ اور صحت بخش ہو، تاکہ لشکری جب لڑائی کے کام سے فارغ ہوا کریں تو وہ ان چھاونیوں میں آ کر قیام کر لیا کریں۔
اس زمانے میں بصرہ کے مقام پر ایک عسکری چھاونی دریائے دجلہ کے قریب قائم کی گئی۔ اس چھاونی میں صرف پھوس کے چھپر تھے۔ جب لشکری کسی مہم پر جاتے تو چھپڑوں کو آگ لگا جاتے تھے، واپس آ کر پھر اپنی ضرورت کے مطابق چھپر ڈال لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے بصرہ میں مکانات بنوا دیے اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری چھاونی کوفہ کے مقام پر آباد کرنے کی منظوری دی۔ جس سال بصرہ میں مکانات بننا شروع ہوئے اس سال کوفہ کی آبادی بھی شروع ہوئی۔ ان دو مقامات کی آب و ہوا عربوں کو بہت موافق آئی اور چند روز کے بعد یہ دونوں چھاونیاں دو بڑے شہروں میں تبدیل ہو گئیں جو اسلامی طاقت کے مرکز کے طور پر مشہور ہو گئے تھے۔ ان چھاونیوں کی آبادی کے بعد مسلمانوں کے لیے کچھ علاقوں میں کچھ شورشیں ہوئیں، خاص کر احواز کے علاقے میں مسلمانوں کے لیے بغاوتیں اٹھیں۔ ہوا یوں کہ ایرانیوں کا ایک نامور سالار نام جس کا حرمزان تھا، وہ جنگ قادسیہ سے فرار ہو کر صوبہ احواز کی دارالصدر خوزستان میں جا کر مقیم ہو گیا تھا اور وہاں کے تمام متعلقہ شہروں پر قابض ہو کر اس نے مختلف مقامات سے لشکری بھرتی کر کے ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ حرمزان نہ صرف اپنے لشکر کی تعداد بڑھاتا چلا گیا بلکہ اس علاقے پر اس نے خود مختارانہ حکومت قائم کر کے اپنی حدودی حکومت کو وسیع کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ جب فاروق اعظم کو علم ہوا کہ احواز میں ایرانیوں کا سالار حرمزان طاقت اور قوت پکڑ رہا ہے اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہے، تب آپ نے کوفہ اور بصرہ کی چھاونیوں میں جو مسلمان لشکر قیام کیے ہوئے تھا اسے احواز کے مقام پر حرمزان سے ٹکرانے کے لیے روانہ کیا۔ مسلمانوں کے اس لشکر نے کوفہ اور بصرہ سے نکل کر احواز کا رخ کیا۔ چنانچہ یہ لشکر حرمزان سے ٹکرایا۔ حرمزان کو کئی مقامات پر پے در پے شکستیں دے کر اسلامی لشکر نے ایک طرح سے حرمزان کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دے کر حرمزان جزیہ دے کر مسلمانوں سے صلح کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، لیکن حرمزان جھوٹا اور عہد شکن نکلا۔ چند روز کے بعد اس نے بغاوت اختیار کی اور سوق احواز کے مقام پر ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا۔ بصرہ اور کوفہ سے جانے والا لشکر پھر اس سے ٹکرایا اور حرمزان کو شکست دی۔ چنانچہ شکست اٹھا کر حرمزان بھاگا اور رام حرمز کے مقام پر جا کر اس نے پناہ لے لی۔ حرمزان نے جب دیکھا کہ مسلمان اس کا تعاقب ترک نہیں کرتے، پے در پے اسے شکستیں دے رہے ہیں، تب اس نے پھر عاجز ہو کر مسلمانوں سے صلح کی درخواست پیش کی اور ادائے جزیہ کی شرط پر مسلمانوں نے حرمزان سے صلح کر لی۔ اسی دوران کوفہ اور بصرہ سے جو لشکر حرمزان سے ٹکرانے کے لیے گیا تھا اس لشکر کے سردار حرقوس بن زبیر تھے۔ چنانچہ حرمزان کو شکست دینے اور اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد انہوں نے جبل احواز کے پاس اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا اور احواز کی ویران شدہ شہروں کی آباد کاری کا کام شروع کر دیا تھا۔ اسی عرصے میں مسلمانوں کو پھر یہ خبریں پہنچی کہ یزگرد جو رے کے مقام پر قیام کیے ہوئے ہے، اس نے چاروں طرف ہرکارے بھیج کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے ایک بہت بڑا تربیت یافتہ لشکر مسلمانوں کے مقابلے پر لانے کا تہیہ کیا ہے۔ فاروق اعظم کو جب یہ خبریں ملی تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ اس خطرے کے سدباب کے لیے مختلف سمتوں اور مختلف راستوں پر اسلامی دستے مقرر کر دو۔ چنانچہ حضرت سعد نے ایک دستہ احتیاطاً حرمزان کے مقابل رام حرمز کی جانب متعین کیا، کیونکہ حرمزان جو اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں پے در پے شکستیں اٹھا چکا تھا، جب اسے خبر ہوئی کہ یزگرد نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے تو اس کے حوصلے بڑھ گئے۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ یزگرد کے احکامات کی تعمیل اور اس کے عزائم کو کامیاب بنانے کی ہر تدبیر کرے گا۔ چنانچہ ایک بار پھر مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے حرمزان ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اسے مسلمانوں کے ہاتھوں پھر شکست فاش ہوئی۔ ادھر مسلمانوں نے رام حرمز پر قبضہ کر لیا جہاں حرمزان نے اپنا قیام رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ شکست خوردہ حرمزان فرار ہو کر تشتر کے مقام پر پہنچ کر پھر مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے تشتر کے قلعے کی مرمت بھی کرانی شروع کر دی تھی۔ پھر اس نے چاروں طرف خندق کو بھی درست کر لیا اور برجوں کی مضبوطی کا بھی اہتمام کر لیا۔ ایران کے ادھر ادھر بکھرے شکست خوردہ لشکریوں کو جب خبر ہوئی کہ ان کا سالار حرمزان تشتر کے مقام پر لشکر جمع کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئے، چنانچہ وہ بھی گروہ در گروہ جوگ تر جوگ تشتر کے مقام پر حرمزان کے پاس آ کر اس کے تحت کام کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کرنے لگے۔ چنانچہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے فاروق اعظم نے حضرت ابو موسیٰ کو بصرہ کی افواج کا سردار بنا کر بھیجا۔ ابو موسیٰ نے تشتر کی جانب پیش قدمی کی۔ مسلمانوں اور حرمزان کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حرمزان نے اول کئی معارکے مسلمانوں سے کیے اور ہر معارکے میں اسے شکست اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا، پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ چنانچہ حرمزان نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس کی کوئی بات نہیں بنتی، ہر دفعہ اسے ہی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تب گرفتاری سے بچنے کے لیے حرمزان تشتر کے قلعے میں محصور ہو گیا، جبکہ تشتر شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔
اب مسلمانوں نے ہرمزان کے ساتھ تشتر میں میسور ہو جانے والے لشکر کو اپنا ہدف بنانے کا عزم کر لیا اور قریب تھا کہ قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جاتا کہ ہرمزان نے ابو موسیٰ کی خدمت میں ایک قاصد کے ذریعے یہ درخواست بھیجی، میں اپنے آپ کو اس شرط پر آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ مجھے فاروق اعظم کی خدمت میں بھیج دیں اور میرے معاملے کو اس کے فیصلے پر چھوڑ دیا جائے۔ ابو موسیٰ نے اس شرط کو قبول کر لیا، چنانچہ ہرمزان کو انیس بن مالک اور احنف بن قیس کی ایک سفارت کے ہمراہ مدینہ منورہ میں فاروق اعظم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر ہرمزان نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے سر پر مرصع امامہ رکھا، زرق برق لباس پہنا۔ اسی حالت میں اسے فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ فاروق اعظم کو جب خبر ہوئی کہ ایرانیوں کے ایک سردار کو زندہ گرفتار کیا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، چنانچہ ہرمزان کو فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ فاروق اعظم نے ہرمزان کو مخاطب کر کے کہا، تم نے کئی مرتبہ بدعہدی کی ہے، اس کی سزا میں تمہارے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے؟ بتاؤ تم اپنی معذرت میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہرمزان نے کہا، مجھے خوف ہے کہ آپ میری طرف سے معذرت سنے بغیر ہی مجھے قتل کر دیں گے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، نہیں، تم خوف نہ کرو، تمہاری معذرت ضرور سنی جائے گی۔ پھر ہرمزان نے پانی مانگا، پانی اسے پیش کیا گیا تو ہرمزان نے پیالہ ہاتھ میں لے کر فاروق اعظم کو مخاطب کر کے کہا، مجھے خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں آپ مجھ کو پانی پینے کی حالت میں ختم نہ کر دیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا، تم مطلق خوف نہ کرو، جب تک پانی نہ پی لو گے اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ اور رمضان نے یہ سنتے ہی پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا، میں پانی نہیں پیتا اور اس شرط کے موافق آپ مجھ کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے مجھ کو امان دے دی ہے۔ فاروق اعظم نے یہ سن کر فرمایا، تو جھوٹ بولتا ہے، ہم نے تم کو امان نہیں دی۔ اس موقع پر حضرت انس بن مالک بھی قریب ہی کھڑے تھے، فوراً فاروق اعظم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، امیر المومنین، رمضان سچ کہتا ہے، آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جب تک پورا حال نہ کہہ لو گے اور پانی نہ پی لو گے کسی خطرے میں نہ ڈالے جاؤ گے۔ فاروق اعظم یہ سن کر حیران رہ گئے اور رمضان کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے مگر میں تم کو دھوکہ نہ دوں گا، مناسب ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ رمضان نے اسی وقت کلمہ توحید پڑھا۔ فاروق اعظم بہت خوش ہوئے اور رمضان کو مدینہ میں رہنے کے لیے جگہ دی، 2000 سالانہ تنخواہ مقرر کر دی اور اس کے بعد فارس کی مہموں میں اکثر رمضان سے مشورہ لیتے تھے۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے انس بن مالک اور احنف بن قیس وغیرہ کو مخاطب کر کے فرمایا، شاید تم ذمیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہو، اس لیے یہ بار بار ایران میں بغاوتیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت احنف بن قیس نے عرض کیا، امیر المومنین، ہم ہمیشہ اپنے وعدوں کا ایفا کرتے ہیں اور نہایت محبت اور انس کا برتاؤ ذمیوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی بار بار بغاوت اور سرکشی کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے لشکروں کو بلاد فارس میں آگے بڑھنے کی ممانعت کر رکھی ہے۔ اس بنا پر لشکری سستا رہے ہیں اور مسلمانوں کے لشکر کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے اہل فارس کا بادشاہ یزگرد فارس کے شہروں میں موجود ہے۔ جب تک یزگرد فارس کے ملک میں زندہ اور سلامت موجود رہے گا اس وقت تک اہل فارس لڑنے اور ہمارا مقابلہ کرنے سے کبھی باز نہ آئیں گے۔ فاروق اعظم نے احنف بن قیس کے کلام کی تصدیق کی، پھر اس کے بعد بلاد فارس میں آپ نے اسلامی لشکر کو پیش قدمی کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ان دنوں فاروق اعظم نے ایران کی مہم پر مقرر کیے جانے والے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ انہی دنوں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری سننے کو ملی اور یہ مصر کی فتح کی خوشخبری تھی۔